الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات سورہ فاتحہ اور درود پاک پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ دروشی پڑھیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہزار جدت ترازیوں کے مزاج بدلا کرے زمانہ، مگر یقین رہے گا عامر مزاج باطل وہی پرانا۔ عروج سے بہرور نہ ہوگی کبھی حیات منافقانہ، عروج سے بہرور نہ ہوگی کبھی حیات منافقانہ۔ زباں پہ اسلام کا وظیفہ مگر خیالات کافرانہ۔ ہماری ذلت کی انتہا کیا، ہماری پستی کا کیا ٹھکانہ، ہماری ذلت کی انتہا کیا، ہماری پستی کا کیا ٹھکانہ۔ گناہ تو پھر گناہ ٹھہرے، عبادتیں بھی مجرمانہ۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی ارشادات فرمائے ہیں وہ اعلیٰ ہیں، مکمل ہیں، ان کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ امت کی تمام امور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکمل رہنمائی فرمائی۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایمان کے 3 درجے۔ عام لوگوں نے بھی اس حدیث کو بہت متعدد مرتبہ پڑھا ہے، لیکن صرف پڑھا ہے، سمجھا نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے ایمان کے 3 درجے۔ کہ ایمان والا کون ہے؟ ایمان والا وہ ہے کہ جو برائی کو دیکھے تو اپنے ہاتھ کے ساتھ اس برائی کو روک دے۔ یہ ایمان کا پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ ایمان کا کہ اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو زبان کے ساتھ اس برائی کی مخالفت کرے کہ یہ برائی ہے، یہ غلط ہے، یہ ظلم ہے، یہ منافقت ہے، میں اس کے ساتھ نہیں ہوں۔ یہ دوسرے درجے کا ایمان ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ تیسرا درجہ یہ ہے کہ کم از کم اپنے دل کے اندر برا مانے کہ یہ جی فلاں جو بات ہو رہی ہے، فلاں جو کام ہو رہا ہے، یہ تو بڑا غلط ہے۔ اچھا، جب بندہ دل میں برا مانتا ہے تو ہوتا کیا ہے جی؟ ہمارا جب موڈ خراب ہو تو کیا آپ دیکھنے میں زیادہ خوبصورت نظر آتے ہیں؟
جب آپ کا مزاج بگڑا ہوا ہو تو آپ کا چہرہ کیسے نظر آتا ہے؟ چہرے کے خد و خال کیسے ہوتے ہیں؟ آپ اگر کسی شادی میں اپنے رشتہ داروں سے ناراض ہو جائیں، سمدھیوں سے ناراض ہو جائیں، تو آپ کے چہرے کے خد و خال اس وقت کیسے ہوتے ہیں؟ آپ نہ ہاتھ سے روکتے ہیں، نہ زبان سے کچھ کہتے ہیں، بس ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، تب بھی پورے مجمع کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ ناراض ہے۔ 3 درجے ایمان کے ہو گئے۔ پہلا، برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو۔ دوسرا، برائی کو دیکھو تو زبان سے منع کرو۔ تیسرا، برائی کو دیکھو تو کم سے کم دل میں برا مانو۔ لیکن یہ تینوں درجوں میں اگر کوئی ایمان والا آدمی تینوں درجوں میں بھی نہ آتا ہو تو پھر اس کا مطلب اس نے اس حدیث کو غور سے پڑھا ہی نہیں، وہ ایمان سے باہر ہو گیا ہے۔ کسی فتوے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایمان سے خارج ہے، بذات خود ہی چلا گیا ایمان سے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے اپنا کتنا بڑا نقصان کر لیا، کیونکہ اس کو اب برائی نہیں لگتی، وہ یہ چاہتا ہے کہ سب مجھے اچھا سمجھے۔ ایک بہت بڑا جنازہ گزرا تو کوئی اس کو برا کہنے والا بھی نہیں تھا، ایک آدھا کوئی مخالف بھی نہیں تھا، تو امام صاحب نے کہا لگتا بندہ منافق تھا، بھی اس کا کوئی مخالف ہی نہیں ہے، اس نے سب کو ہی سینے سے لگایا۔ یعنی نیک لوگ بھی اس کو نیک سمجھ رہے ہیں، ڈاکو بھی اس کو اچھا سمجھتے ہیں، اس کا مطلب نیکے کاروں کے ساتھ بھی یاری ہے، ڈاکیوں کے ساتھ بھی چھپ کے اس نے ہاتھ ملا رکھا ہے، تو یہ بندہ منافق ہے، ایمان والا نہیں ہے۔ حق بات کو چھپانا گناہ ہے، سچی بات کو دیکھ اپنے زبان سے نہ نکالنا کبیرہ گناہ ہے۔ اسلام نے وہ کون سا انقلابی کام کیا کہ آج پوری دنیا میں اسلام تمام ممالک میں، تمام نسلوں میں، تمام رنگوں میں، تمام برادریوں میں اسلام پایا جاتا ہے، چاہے تھوڑا ہو یا کم، تو اسلام کی خوبی کیا ہے؟ اسلام کے پاس وہ کون سی صفات ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی سب سے بڑی وہ خوبی کیا ہے؟ خوبی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسانیت میں سے دوگلے پن کو ختم کیا۔ محمد رسول اللہ نے رشتوں میں سے دوگلے پن کو ختم کیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کردار میں سے دوگلے پن کو نکالا اور صاف ستھرا کھڑا کر کے انسان کی تعمیر کی، اور یہ بتا دیا کہ میں اچھوں کے ساتھ کھڑا ہوں، میرا بروں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حق بات کہنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، محمد رسول اللہ کی سنت ہے۔ سچ بولنا محمد رسول اللہ کی سنت ہے، دوگلے پن کی طرف نہ جانا محمد رسول اللہ کی سنت ہے۔ اور اگر ممبر و محراب کو سچ بولنے کے لیے استعمال نہ کیا جا رہا ہو تو اس کا مطلب ممبر و محراب میں بیٹھنے والے لوگ بلا شبہ خاموشی کے ساتھ اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ دنیا میں جو مرضی ہوتا رہے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو ان کو اسلام کے ساتھ کون سا ترجمان ان کو اسلام کا بنایا جا سکتا ہے؟ اسلام اپنے ماننے والوں کو، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آپ پڑھیں، انبیاء علیہ السلام کو کہا کہ یہود و نصارہ کو کہ اپنے علماء سے وعدہ لے لو کہ تمہارے مرنے کے بعد یہ منحرف نہ ہو جائیں، یہ قرآن و سنت کو بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت پہ بیٹھے اور جب ایک وقت آیا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، فرمایا میں نہ زکوٰۃ دینے والوں کے خلاف لڑوں گا، میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ عمر نے کہا تھا اے ابو بکر آپ خلیفہ کیسی باتیں کرتے ہیں، صرف زکوٰۃ ہی تو نہیں دے رہے، توحید کو مانتے ہیں، رسالت کو مانتے ہیں، حج کو مانتے ہیں، نماز کو مانتے ہیں۔ اور فرمایا عمر یاد رکھو محمد رسول اللہ نے جو طریقے
عائد کیے ہیں، ابو بکر ان کے اوپر چلے گا اور فرمایا یہ تو زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں، اگر وہ زکوٰۃ لے کے آنے والا رسول اللہ کے دور میں اونٹ پر آتا تھا اور آ کے اونٹ کے پاؤں کو اسی کی رسی سے باندھتا تھا، فرمایا آج اگر وہ اونٹ پر آئے اور رسی نہ لے کے آئے اسی طریقے سے تو میں تب بھی اس سے لڑوں گا کہ تو محمد رسول اللہ کے طریقے میں نہیں چل رہا۔ ہمارے پاس ایسے لوگوں کی بھرمار ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں، جن کو لوگوں کی خوشنودی چاہیے، جن کو حکمرانوں کی خوشنودی چاہیے، جن کو سرمایہ دار لوگوں کی خوشنودی چاہیے، جن کو زیادہ چندہ دینے والوں کی خوشنودی چاہیے۔ اب وہ اس خوشنودی کے چکر میں لوگوں کو خوش کرنے لگ گئے مولوی، تو لوگ تو کبھی خوش نہیں ہوں گے، یہ تو کبھی خوش نہیں ہو سکتے۔ کون کہتا ہے کہ اگر آپ امت کو سدھارنے جائیں تو لوگ نہیں سدھریں گے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے آ رہے ہیں، ایک شرابی ادھر سے شراب کی بوتل لیے ہوئے آ رہا ہے، اس نے بوتل چھپا رکھی ہے، دور سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، گھبرا گیا کہ آج اگر پکڑا گیا تو آج کھال ادھڑ جائے گی، آج اگر میں پکڑ لیا موقع پہ ثبوت سمیت تو آج نہیں بچتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلالی شخصیت کے مالک تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہیں تمام صحابہ 1,24,000 تمام صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں، اور صرف عمر فاروق رسول اللہ کی مراد ہیں، اللہ سے مانگ کے لیا، اتنا بڑا درجہ ہے۔ عمر رضی اللہ نے ڈانٹ کے پوچھا کیا ہے تمہارے پاس؟ اب جب اس نے دور سے دیکھا نا حضرت عمر آ رہے ہیں تو دل میں توبہ کر کے اللہ سے دعائیں مانگنے لگا، یا اللہ آج عمر سے بچا دے، آئندہ نہیں یہ گناہ کروں گا، آج میرا چھٹکارا ہو جائے، دوبارہ یہ غلطی نہیں ہوگی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ عمر نے کہا دکھاؤ کیا ہے تمہارے پاس، تو جو اس نے کہا جناب سرکہ، اللہ سے دل میں توبہ بھی کر رہا ہے اور عمر سے ڈر بھی رہا ہے۔ جب انہوں نے پوچھا تمہارے پاس ہے کیا، فرمانے لگا میرے پاس تو سرکہ ہے، اور جب کھول کے پیش کی ڈرتے نے کہ بوتل میں تو شراب ہے تو اس میں سے سرکہ ہی نکلا۔ خدا کا شکر ادا کرتا ہوا جب آگے کو چلا، متعدد مفسرین نے اس پہ کلام کیا ہے، کچھ نے کہا عمر تو بڑے عدل والے تھے اور بڑے ذہن نشین تھے، اللہ نے ان کو بڑا درجہ دیا ہے، اس کو ٹوک کے پھر فرمانے لگے سن تو نے عمر سے ڈر کے توبہ کی ہے، اللہ نے اس کو سرکہ بنا دیا، اگر تو اللہ سے ڈر کے توبہ کرتا تو اس کا شہد بن جاتا۔ کون کہتا ہے کہ آپ امت کو اگر تربیت کرنے نہیں جائیں گے تو یہ سدھریں گے نہیں؟ آپ بذات خود ناچنے گانے والے خاندانوں میں جب شادیاں ہوتی ہیں بذات خود بیٹھ کے لمبی لمبی داڑھیوں والے وہاں قورمہ بریانی کھاتے ہیں، ان کو کون روکے گا؟ بڑے بڑے پیروں کے مرید خود کھڑے ہو کے ڈی جے بجواتے ہیں اور ان کو کون روکے گا؟ الیکشن کا ٹائم ان کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں کہ کسی ظالم کے خلاف کچھ مت کہنا، تو ان کو کون اسلام کا ٹھیکیدار کہے گا؟ یہ سرمایہ داروں کی گنڈا گردی کے آگے اپنی گردن خم کر لیتے تو پھر اسلام کو اور آگے کون لے کے جائے گا؟ کون کہتا ہے کہ یہ اسلام کے دائی ہیں؟ دائی ایسا ہوتا ہے؟ کون دائی ہوتا ہے؟ جو بہترین کاروں میں چلتا ہو، جو اعلیٰ ترین گدوں کے اوپر سوتا ہو، جس کے مرید بڑی بڑی کوٹھیوں والے ہوں، وہ دائی ہوتا ہے۔ دائی امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ ہیں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل کا وہ فرزند عظیم
جس کو امام کہا گیا. آؤ ایسا ہوتا ہے دائی وقت کے حکمرانوں سے اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے پنگا لے لیا, ان کے ساتھ اختلافات ہوئے, پھر حق بات کہنے لگے, ہاتھوں اور پیروں میں بیڑیاں پہنا دی. امام جوزی لکھتے ہیں کہ جب امام صاحب سے جیل خانے کے اندر ملاقات ہوئی, میں نے کہا حضرت یہ تو بہت برا ہوا, آپ کے بیڑیاں پہنا دی. اس کو دیکھ کے مسکرانے لگے, دونوں ہاتھ اٹھائے, ہلکا سا جھٹکا مارا, جیسے دھاگا ٹوٹ جاتا ہے, لوہے کی زنجیریں ٹوٹ کے زمین پر گر گئیں. فرمایا یہ اللہ کی مرضی ہے, اس لیے زین العابدین نے بیڑیاں پہنائی ہیں, پہنی ہے, نہیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں بیڑیاں نہیں پہنا سکتی. امام کیسا ہوتا ہے؟ امام ہوتا ہے احمد بن حنبل جیسا. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ایک نہیں, دو نہیں, تین حکمرانوں کے ساتھ اپنی ساری زندگی کے اندر اختلافات رہے. کس بات پر؟ حکمران کہتے تھے قرآن مخلوق ہے, فرمایا نہیں, قرآن مخلوق نہیں ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے, ہمارے ائمہ, ہمارے جتنے بزرگان دین گزرے, انہوں نے تربیت دی امت کو کہ کم از کم سچ بولیں تاکہ جو سامنے لوگ غلط کر رہے ہیں ان کو ہدایت مل جائے کہ واقعی کوئی ہمیں ٹوکنے والا ہے, اور اگر کوئی ٹوکے گا تو اللہ ان کو ہدایت دیں گے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے کو ٹوکا, شراب کا سرکہ بن گیا. بڑے بڑے اولیاء کرام بزرگان دین اس لیے اپنے مریدوں سے ناراض ہوا کرتے تھے کہ فلاں تمہارے آمدنی کے ذرائع اچھے نہیں ہیں, اس لیے ہم تمہارے یہاں نہیں آئیں گے. آج کل کا تو پیر کہتا ہے کہ بڑھیا کوٹھی کس کے پاس ہے, اسی مرید کے یہاں جا کے ٹھکانہ لگائیں گے. مرید بھی وہ چاہیے جو اپنے ایریے میں سب سے زیادہ بدنام ہو, لیکن پیر صاحب کو لفافہ موٹا دے دے. جو تو پھر ایسے لوگوں کو یہ نہیں پتا رہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پوری کائنات میں پہنچا کیسے ہے. نبی علیہ السلام نے دوغلا پن ختم کیا. دنیا میں اسلام سے پہلے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے چیزوں میں ملاوٹ تھی. کون سی چیز؟ توحید میں ملاوٹ, رسالت میں پہلے سے ملاوٹ تھی. ہر بندہ کہہ دیتا تھا کہ اٹھ کے میں خدا کا نبی بن گیا ہوں. محمد رسول اللہ نے ان میں سے ملاوٹ ختم کی. رشتوں کے اندر ملاوٹ تھی, بھائیوں کے تعلقات کے اندر ملاوٹ تھی, کاروبار میں ملاوٹ تھی, بیوپار کے اندر ملاوٹ تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ذریعے دنیا کو ملاوٹ سے پاک کیا اور ایک ایسا آئیڈیل پیش کیا کہ دنیا کے تمام اقوام نے اسے ہیومن رائٹس کے نام کے ساتھ اپنایا. آپ دنیا کا اتہاس تو اٹھائیں, دنیا کی تاریخ تو اٹھائیں کم از کم, کہ اسلام آنے سے پہلے دنیا کیسی, اسلام کے بعد دنیا کیسی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہمیں کہ سچی بات کریں. آپ یہ کس چکر میں پڑ گئے کہ کوئی ناراض ہو جائے گا, میرے فالوورز کم ہو جائیں گے, یا میری گنتی کم ہو جائے گی جاننے والوں کی, سننے والوں کی. اگر آپ اس چکر میں پڑ گئے کہ تمام لوگ آپ سے راضی ہو جائیں تو پھر اللہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے. آپ اللہ کی رضامندی کی طرف توجہ دیں کہ اللہ کیسے راضی ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو سچ بولنے والے لوگ اچھے لگتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو دیانتدار لوگ اچھے لگتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو ایماندار لوگوں کی, اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے کہ جو لوگ ایمانداری کے ساتھ کام کرتے ہیں. اگر ظلم کے اوپر کوئی بندہ خاموش ہے, میں نے پوچھا کئی مفتیوں سے, نکاح پڑھانے کے لیے جاتے ہیں تو بعض اوقات لڑکی کو جا کے پوچھتے ہیں, لڑکی کا والد بھائی, کہ قبول ہے تمہارا نکاح فلاں لڑکے کے ساتھ کر رہے ہیں؟ تو لڑکی شرم کے مارے بولتی ہی نہیں. آپ دیکھ لیں اکثر نکاحوں میں جائیں, آپ جا کے پوچھیں گے نا خاتون کو, اپنی بیٹی کو, اپنی بہن کو, کہ تمہارا نکاح فلاں کے ساتھ کر دیا ہے, 2 گواہ بھی ساتھ میں ہوتے ہیں, گھر کا بھی ایک فرد ساتھ میں ہوتا ہے, بار بار پوچھتے ہیں تو بولتی نہیں. شرم و مفتیوں سے پوچھو کہ جناب بولی ہی نہیں, کہہ رہے ہیں شرم و حیا کی وجہ سے نہیں بولتی. تو حضرت نکاح ہو گیا کہ تو بالکل ہو گیا. اگر یہ نہ مانتی, اگر اس کو اعتراض ہوتا تو یہ بولتی. یہی مسئلہ ہے نا جی. اس کی خاموشی کا مطلب کہ یہ اس کے ساتھ نکاح کے لیے راضی ہے.
یہ بات سب کو پتا ہے، بڑی آسان سا مسئلہ ہے. دیکھو کتنا آسان مسئلہ ہے. کہہ رہے جی ہماری بیٹی اس لیے نہیں بول رہی شرم و حیا کی وجہ سے، اس نے تو خاموشی کے ساتھ دستخط کر دیے. اگر یہ بولتی تو بغاوت کرتی تو اعلان کرتی کہ میں نے نکاح نہیں کرنا ہے، تو چپ ہے. تو اس کا مطلب رضامند ہے. کیا ہے جی؟ رضامند ہے. تو ظلم کے خلاف جو مولوی چپ ہیں تو اس کا مطلب یہ رضامند ہے. ظلم کے خلاف جو سرمایہ دار چپ ہیں تو اس کا مطلب یہ رضامند ہے. غریبوں پہ اتیاچار پہ جو لوگ چپ ہیں اس کا مطلب یہ گنڈوں کے ساتھ رضامند ہیں. اگر ان کی رضامندی نہ ہوتی تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ کیونکہ اللہ نے ان کو عزت دی، اللہ نے ان کو طاقت دی، اللہ نے ان کو زبان دی، اللہ نے ان کو معیار دیا، موقع دیا، محل دیا، اللہ نے ان کا وقار بلند کیا ہے، اس کے باوجود یہ خاموش ہیں. تو اس کا مطلب ڈاکوؤں کے ساتھ رضامند ہے. پھر جو ڈاکوؤں کے ساتھ رضامند ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رضامند نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ کی رضامندی سے پہلے یہ طے تو کریں کہ ہم اپنے ذاتی معیار میں، پتہ ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کا حق مار رہا ہے لیکن بڑا بھائی اس لیے چپ ہے کہ میں کچھ بولوں گا تو میرے ساتھ ناراضگی ہو جائے گی، اس کا مطلب تو رضامند ہے اپنے بھائی کا حق مروانے کے لیے. پتہ ہے کہ سامنے والا پڑوسی دوسرے پڑوسی پر ظلم کر رہا ہے اور میں اگر بیچ میں دخل دے دوں تو وہ چپ ہو جائے گا، یہ ظلم بند ہو جائے گا، لیکن میں چپ ہوں، اس کا مطلب میں بھی رضامند ہوں اس ڈاکے کے اندر جو شامل ہے. پتہ ہے کہ حکومت کا فلاں ارکان لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے لیکن میں الیکشن میں اس لیے اس کے خلاف چپ ہوں کہ اگر میں بولوں گا تو یہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، تو اس کا مطلب میں بھی رضامند ہوں اس سسٹم کو غلط بنانے کے لیے. رضامندی کا مطلب خاموشی اگر ثواب ہے تو خاموشی گناہ بھی ہے. ہر ایک چیز کے دو ہی پہلو ہیں، ایک طرف توحید ہے دوسری طرف شرک ہے، ایک طرف عبادت ہے دوسری طرف گناہ ہے. آپ جس طرف جائیں گے تو ایک طرف تو چھوڑنی ہوگی نا. اگر کوئی نماز پڑھتا ہے پھر کیا میں جھوٹ بھی بولوں گا؟ کیسے ممکن ہے؟ کیسے ممکن ہے کہ نماز بھی پڑھتا ہو جھوٹ بھی بولتا ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ نماز بھی پڑھتا ہو اور ظالم کے ساتھ بھی کھڑا ہو؟ اس کا مطلب اس کے اندر کچھ نہ کچھ اس کا نمبر الٹا ملا ہوا ہے. جب وہ پی کے فلم آئی تو مجھے کئی میرے عزیزوں دوستوں نے کہا کہ پی کے فلم میں رانگ نمبر ملا ہوا ہے فلاں فلاں کا. تو میں نے کہا بھائی رانگ نمبر تو ہمارے والوں کا ہی زیادہ ملا ہوا ہے، زیادہ تو انہی کا ملا ہوا ہے. زیادہ مفاد پرست لوگ تو ہمارے پاس ہی ہیں آج کی تاریخ میں، جو اس طرح خاموش ہو گئے کہ جیسے غلطیوں کے اوپر نظر انداز، غلطیوں کے اوپر ٹوکنا ان کا کام ہی نہیں رہا، جبکہ یہ ممبر بنایا اسی لیے، یہ جمعہ کا دن رکھا اسی لیے، یہ لوگوں کے اجتماع کو اکٹھا کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ان کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنائیں. اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کیا ہے؟ اللہ کی پہلی بات ہے کہ توحید پہ رہو، اور توحید کا نچوڑ یہ ہے کہ بندہ دوگلا نہ ہو.